السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ظفر، پروگرام کافی ہاؤس میں بدلو چینل کے ساتھ۔ بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فہمیدہ ریاض پر، جو اپنے عہد کی ایک ممتاز ترقی پسند شاعرہ ہیں، جنہوں نے شاعری کو ایک نیا لہجہ اور نیا آہنگ دیا۔ اس کے علاوہ ایک ایسی زبان استعمال کی جو اس زمانے کے حساب سے سماجی طور پر جرم سمجھی جاتی تھی۔ اگر ان کی شاعری کو دیکھیں تو بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پہلی خاتون شاعرہ ہیں جنہوں نے فیمیل ڈیزائرز پہ بات کی۔ اس کے علاوہ اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی بہت زیادہ مشکلوں اور مصائب سے گھری رہی ہمیشہ۔ 15 سے زیادہ کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ اگر ہم ان کا موازنہ امرتا پریتم کی زندگی کے ساتھ کریں، کیونکہ جو مشکلات بھارت میں امرتا پریتم نے محسوس کیں یا ان کا سامنا کیا، اسی طرح سے تقریباً اسی طرح کی مشکلات کا سامنا انہوں نے پاکستان میں کیا۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک شاعرہ تھیں، بلکہ ان کی ذات کے مختلف پہلو تھے۔ وہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں، پولیٹیکلی اپنی آئیڈیالوجی پر تھرو آؤٹ اپنی زندگی پر قائم رہیں، اپنے نظریات پر آمریت کے خلاف انہوں نے بات کی اور اپنا شعری مجموعہ اپنا جرم ثابت ہے کے نام سے جو ہے وہ پبلش کروایا۔ تو آج ہم ان کے ذات کے ان پہلوؤں پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ ان کی زندگی پر اور ان کی شاعری پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں رضا نعیم صاحب، جو کہ ایک مترجم ہیں۔ ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کیا ہے، وہ ہم سے بات کریں گے۔ انہوں نے فہمیدہ ریاض پر ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے اور کچھ کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح علامہ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب فہمیدہ ریاض کے بہت قریبی دوست بھی رہے ہیں، تو وہ ان کی ذات کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے فہمیدہ ریاض کی بیٹی ویرتا علی اجن کو اپنے ساتھ مدعو کیا ہے تاکہ وہ اپنی والدہ سے متعلق کچھ بات کر سکیں، کیونکہ جب ہم ان کی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک یہ چیز بہت اہم طور پر نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان اور اپنے رشتوں سے کبھی تعلق نہیں چھوڑا اور اپنی بیٹی کے لیے ایک نظم بھی لکھی لوری کے نام سے۔ تو ہم آج ان سے پوچھیں گے کہ ان کو لوری سن کر یا لوری پڑھ کر کیسا لگتا ہے۔ لوری۔ ہری تیرا چاند مکھڑا، میری جان کا یہ ٹکڑا، دیکھتی ہی جاؤں ری، نین میں بساؤں ری، تجھ کو اپنی باہوں کا جھولنا جھلاؤں ری، کلیجے لگاؤں ری، سن ری میری نین تارا، تیری ماں کا جیون سارا، آنسوؤں کی بہتی دھارا، گزرتا چلا گیا، اسی نتھرے جل کا ہے یہ کٹورا بھرا ہوا، پھول ہاتھ کنول پاؤں اسی سے دھلاؤں ری، نین سے لگاؤں ری، دکھی جیون روتے روتے تجھے دیکھ آنسو رو کے کھلکھلا کر ہنس پڑے، میری سہمی ممتا کو تجھ پہ مان ہیں بڑے، لگے کل کی بات مجھ کو، یاد ہے وہ رات مجھ کو، تو نے جب جنم لیا، رات تھی وہ بڑی کالی، پیڑا تڑ پانے والی، پر تیری ہنکار سن کر دیا سا تھا جل گیا، پیارے پیارے انگ تیرے تازہ تازہ ہرے بھرے، چومنے نہ پاؤں ری، کانپ کانپ جاؤں ری، جانتی ہوں میرے دوار کھڑا ایک بھیڑیا، کھا رہا میری جوانی، میرا خون پی رہا، بھیڑیا جو دھن نے پالا، جگ پہ راج کرنے والا، ہم کو جگ جگ کا شراب، جس کی کارن اس نگر میں سوچنا ایک دوش ٹھہرا، پیار کرنا مہا پاپ، آدمی کی آتما کا خون اس کے منہ لگا ہے، تیری باٹ تک رہا ہے،
رین سو نہ پاؤں ری جاگتی ہی جاؤں ری سن ری میری کوکھ جائی یہ نگر انیائے کا ہے گن تجھے سکھاؤں کیا آتی جاتی ناریوں نے بوٹے کاڑھے جالی جالی پروسی تھی تھالی تھالی کھا گیا جو بھیڑیا آج ہر رسوئی خالی تجھے میں دکھاؤں کیا گن تجھے سکھاؤں کیا تجھے جب میں گود میں لوں سمے کی پکار سنوں بڑی ہاہاکار سنوں رن کی للکار سنوں یہی بار بار سنوں تیرا گن ہے ویرتا سن میری ننھی سی جان یہ زمیں یہ آسمان سکھ کی ساری آن بان منڈیوں میں بھرا دھان جب تلک ہمارا نہیں چین سے گزارا نہیں کسی کا سہارا نہیں کوئی اور چارہ نہیں بھیڑیے سے نہیں ڈرنا میری جان جم کے لڑنا کبھی مت ہونا نراس ویرتا سکھاؤں تجھ کو شیرنی بناؤں تجھ کو ڈر نہ پھٹکے آس پاس سن میری ننھی نویلی نہیں ہوگی تو اکیلی سنگ ہوں گے باہ بیلی تیرے سنگی تیرے میت تیرے ساتھ ساتھ ہوں گے ہاتھ میں کئی ہاتھ ہوں گے یہی میری ایک آس. جی تو لوری بہت پیاری پوئم ہے جو امی نے پہلے لکھی تھی، میری پیدائش سے کچھ سال پہلے لکھی تھی، اور یہ ایکچولی ایڈریسڈ ہے ناٹ جسٹ ٹو می بٹ ٹو ایوری گرل چائلڈ. یہ ہر بچی کے لیے، ہمارے معاشرے میں ہر بچی کے لیے ہے، اور امی یہی چاہتی تھیں کہ میں جب بڑی ہوں تو اوبویسلی اس نظم میں جو سینٹیمنٹس ہیں پریزنٹ کے، ایک جد و جہد انصاف کے لیے اس کا میں حصہ بنوں، لیکن وہ چاہتی تھیں کہ وہ چیز میرے اندر سے ابھرے. تو انہوں نے اپنی زندگی کا ہر قدم ڈٹ کے اپنی فلاسفی اور اپنی سوچ کے حساب سے رکھا، اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے رکھا. اچھا رضا صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ ہمیں فہمیدہ ریاض کے بارے میں بتائیں کہ ہم ان کی تحریروں کے حوالے سے ان کو کس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی شاعری کیا پیغام دیتی ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. دیکھیں فہمیدہ ریاض جو ہیں ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی نشست میں بات کرنا بالکل آسان نہیں ہے. وہ ایک بہت ہی کثیر الجہات شخصیت تھیں، اور اردو ادب میں جو ہے وہ 20ویں صدی کی عظیم ترین، مطلب میں ان کے لیے شاعرہ کا لفظ نہیں یوز کروں گا، میں ادیب کا لفظ یوز کروں گا، کیونکہ ان کی جہات بہت ہیں اور ان کو اردو زبان سے زیادہ زبانوں پر عبور حاصل تھا. مطلب اب ان کی کس جہت پہ بات کریں، مطلب شاعرہ وہ بے بدل شاعرہ تھیں، اور شاعری میں انہوں نے خالی فیمنزم کو ہی نہیں مطلب ایکسپلور کیا. ہم اپنی کنوینئنس کے لیے ان کو ایک لیبل ہر شاعر پہ لگا دیتے ہیں، لیکن وہ خالی فیمنسٹ نہیں تھی، وہ ایک سوشلسٹ بھی تھیں، ایک ترقی پسند تھی، جیسا آپ نے خود اپنے تعارف میں بتایا ہے، اور ساری عمر اس تحریک سے جڑی رہیں. بلکہ مجھے تو یہ بھی بات یاد آ رہی ہے کہ 2018 میں جو آخری ان کی پبلک اپیرنس تھی کراچی لٹریری فیسٹیول میں، وہ آلموسٹ رونے والی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت بیمار تھی. ان کے بیٹے کی، جوان سال بیٹے کی وفات بھی 1-2 سال پہلے ہوئی تھی. تو انہوں نے پبلکلی اپنے آپ کو کہا کہ ہم تو مارکسسٹ ہیں. آپ کو اس دور میں کتنے ایسے ادیب ملیں گے جو مطلب جو بھی ان کا تعلق رہا ہو ترقی پسند، وہ پبلکلی اپنے آپ کو 21ویں صدی میں مارکسسٹ آئیڈینٹیفائی کریں. تو وہ یہ بھی تھیں. اس کے علاوہ جو ہیں انہوں نے جو ہے 4 جو ہیں انہوں نے ناول لکھے ہیں، اور اتفاق سے ان کا جو آخری ناول ہے قلعہ فراموشی، اس کو میں انگریزی میں بھی ترجمہ کرنے کی صحیح کر رہا ہوں. تو اور یہ جو ان کا مقام ہے پروز میں، یہ شاعری کا مقام چھوڑے بغیر انہوں نے حاصل کیا ہے، اور اس طرح کے ادیب نابغہ روزگار ہیں، وہ آپ کو اب نہیں ملیں گے. اسی طرح
انہوں نے تراجم بڑے بے بدل کیے ہیں, انہوں نے ہندی سے بالواسطہ تراجم کیے ہیں, اور دیکھیں کن کن شاعروں کے, امرتا پریتم کے کیے ہیں, منگلیش ڈبرالی جن کا ابھی پچھلے مہینے انتقال ہوا ہے, ان کے ہندی سے تراجم انہوں نے کیے, وہ بہت بڑے شاعر ہیں جن کو شاید یہاں پہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اسی طرح فارسی سے انہوں نے تراجم کیے ہیں, دیکھیں اور کن کن کے کیے ہیں, انہوں نے شمس تبریز کے تراجم کیے ہیں, انہوں نے سعدی اور رومی کے تراجم کیے ہیں, فروخ ذات جو کہ جواں مرگی میں وفات پا گئیں, ایک پورا حلقہ ہمارا ان سے بہت گرویدہ ہے ان کا یہاں پہ, اس کے تراجم انہوں نے کیے. اس کے علاوہ سندھی سے جو مطلب سندھی ان کی پدری زبان تھی, تو انہوں نے جو دیکھیں عطیہ داؤد جو ہمارے زمانے کی بہت بڑی شاعرہ ہیں, شیخ ایاز جو کہ ایک پوری تہذیب ان سے مطلب ہے, انہوں نے, اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کے تراجم کو کیسے بھول سکتے ہیں. اچھا ان کے تراجم پہ ہم زیادہ بات مطلب نہیں نارملی کرتے. اسی طرح انہوں نے بچوں کے ادب پہ بہت لکھا ہے, مطلب آخری سالوں میں جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے ساتھ جو وابستہ تھیں, اس میں انہوں نے ہمارا سعدی کے نام سے گلستان بوستان, مطلب بچوں کے لیے مطلب اتنی مطلب ایک دیکھیں جب آپ کو ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے ادب میں تو پھر آپ شاید اس طریقے سے بچوں کے لیے نہیں لکھ سکتے, لیکن انہوں نے ایک اپنی ذاتی دلچسپی کی پر مبنی انہوں نے ایک خاص خانہ ان کی چیز کو بھی سمجھنے کے لیے, مطلب جہت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے بچوں کے ادب پہ بھی مطلب لکھا ہے. میرے خیال میں جو کراچی میں آخری ان کی جو انگیجمنٹ تھی آرٹس کونسل میں جو اردو کانفرنس, اس میں ان کی آخری جو پارٹیسپیشن تھی وہ ایک بچوں کے ادیب کی حیثیت سے مطلب تھی. اس کے علاوہ ان کا زبان پر آپ قدرت دیکھیں, ان مطلب دیکھیں وہ ہمارے مطلب اب تو خیر ہندی کا جو دیوناگری اسکرپٹ ہے وہ تو پڑھ ہی نہیں ہم سکتے, پچھلے 50 سال میں اتنے چینجز آئے ہیں, لیکن فہمیدہ ریاض ان کم شاعروں میں سے تھیں اردو کے جنہوں نے, اور ظاہری بات ہے وہ 6-7 سال انڈیا میں بھی تھیں, تو انہوں نے بالواسطہ وہاں پہ ڈائریکٹلی آبزرو کیا اور وہ زبان انہوں نے سیکھی, ان کی اسکرپٹ سیکھا, اور وہ ان لوگوں میں سے تھیں جس کا اثر ان کی شاعری میں بھی آیا. مطلب آپ ان کی شاعری کو پڑھیں تو اس میں آپ کو ہندی لفظ بالکل گڈ مڈ ملتے ہیں, وہ آپ کے اوپر جار نہیں کرتے, وہ برے نہیں لگتے, اور اس طرح مطلب ان کا, اور اس سینس میں ان کا تعلق امیر رضا یہ دیکھیں, میں آپ کی بات لمبی بڑی ہوتی ہے, بات یہ ہے کہ اتنا کام کرنے کے بعد ایک شخصیت جو ہے وہ ہمارے سامنے جو سماجی طور پر اور میڈیا کے حوالے سے اور عمومی طور پر جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے اس کو ہمیشہ سے ایک منفی حوالے سے ہمارے سامنے پیش کیا جی میں آپ سے یہی سوال کرنے والی تھی. ایک عجیب معاملہ ہے کہ منٹو کی زندگی میں منٹو کو قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا, منٹو کو کسی نے اون نہیں کیا, منٹو پر مقدمات چلتے رہے, منٹو کو جیل میں ڈالا جاتا رہا. منٹو کے بارے میں یہ تھا کہ منٹو کا افسانہ یا منٹو کی کتاب لے کے کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں جا سکتا تھا. لیکن منٹو کے مرنے کے 30-40 سال کے بعد ایسا ہوا کہ اب منٹو پر کانفرنسیں ہوتی ہیں, منٹو پر فلمیں بنائی جاتی ہیں, اور منٹو کو پوسٹ ہیومس جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایوارڈ دیتی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شاید فہمیدہ ریاض کا وقت شاید ابھی بھی پاکستان میں نہیں آیا. فہمیدہ ریاض پہ جو بات رضا نعیم ابھی کر رہے تھے کہ کتنی جہات ہیں ان کی, کتنی اچھی وہ ناولسٹ تھی, کتنے اچھے انہوں نے تراجم کیے, کس طرح وہ ایک پاکستان کی ایک پولیٹیکل زندگی کے حوالے سے اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح ایکٹیو رکھا, نہ صرف اور اپنی اس آئیڈیالوجی پہ وہ ہمیشہ سٹینڈ کرتی رہی. اور اب ایک میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وہ وقت آنا ہے جب فہمیدہ ریاض کو یہ سماج جو ہے وہ اسے قبول کرے گا. اور فہمیدہ ریاض کو ایک اور بہت بڑا آسرا تھا, وہ تھا ان کے خاوند کا, ظفر علی اجن کا, ان کے والد کا. ان کے والد نے کبھی اپنی بیٹی کے ادب کے حوالے سے, ان کی پوئٹری کے حوالے سے, اور ظفر علی اجن جو تھے وہ تو خود ایک ترقی پسند تھے, خود سوشلسٹ تھے, اور وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے ساری اسٹرگل کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ویرتا اگر ہمیں مل جائیں اس وقت, اور ذرا آپ کوشش کریں کہ ویرتا سے بات ہو سکے. انہوں نے میرے فادر سے اسی لیے شادی کی تھی بیکاز وہ اپنے آپ کو ڈی کلاس کر رہی تھیں, اور وہ ایک سندھ کے زمین سے جڑے ہوئے پیزنٹ سے شادی کر رہی تھیں. میرے بابا نے پیدل چل کے سوشلزم ہر گاؤں میں جو ہے وہ اسپریڈ کروایا ہوا تھا, اور وہ فل ٹائم پولیٹیکل ورکر تھے.
اور امی واز انسپائرڈ بائی دیٹ. امی نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں جو ہے گھر کی اخراجات کو سنبھالوں گی, تم فل ٹائم پولیٹیکل ورک ہی کرنا, اینڈ دیٹس واٹ ہی ڈیڈ. امی کو بہت مشکلات فیس کرنی پڑی. ایک تو یہ معاشرہ سب سے پہلے کیا کرتا تھا کہ امی کی فیملی والوں کو بری بری باتیں کرتا تھا, غلط گندی گندی باتیں امی کے بارے میں پھیلائی جاتی تھیں, اور اس سے ان کو کافی چوٹ پہنچی, ایموشنل, بہت سینسٹیو تھی امی آف کورس, جیسے پوئٹس ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے تھے. لیکن جو لوگ ان کو ریئلی قریبی طور پہ جانتے تھے ان کو پتہ تھا کہ امی کتنی آئیڈیولوجیکل اور اپنے ارادوں پہ پکی عورت ہیں, اور وہ بلیو نہیں کرتے تھے لوگوں کی بیکار باتوں کو. جی اچھا نعیم, میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے فہمیدہ ریاض کی نظموں کو جو ہے ترجمہ بھی کیا ان کا, تو آپ کو کیسا محسوس ہوا جب آپ ان کا ترجمہ کر رہے تھے, اور آپ کے کیا احساسات ہیں, اور ان کی کوئی اگر آپ نظم ہمارے ساتھ ہمیں سنا سکیں, ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے جب ایک مترجم جو ہے وہ ایک اتنی بڑی شاعرہ کا کام کسی دوسری زبان کے قالب میں ڈھالتا ہے. اور فہمیدہ صاحبہ اس معاملے میں تھوڑی کم خوش نصیب رہی ہیں, کیونکہ ایک تو ان کی شاعری پر بہت زیادہ لکھا نہیں گیا, دوسرا جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو ذرا دیر سے ہضم کرتے ہیں, تو ابھی کیونکہ حال میں ان کی وفات ہوئی ہے 3 سال پہلے, تو کچھ ٹائم لگے گا. تو اور تراجم ابھی بھی ان کی شاعری کے ہو رہے ہیں. ابھی 2-3 مہینے پہلے امریکہ سے طاہرہ حسین نقوی صاحبہ نے ان کے منتخب کلام کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے, تو وہ ایک پہلی کوشش ہے. میں نے جب ان کے کلام کو دیکھنا شروع کیا, کیونکہ میں نے جس زمانے میں میں پلا ہوں, میں نے بھی ترقی پسند تحریک میں ہی اپنی آنکھ کھول لیا ہے. میں پہلے کسی تحریک کا حصہ نہیں تھا, تو فہمیدہ صاحبہ کا کلام آلریڈی ایک ریفرنس تھا, مطلب وہ زندہ تھی اس زمانے میں. تو جب میں نے ان کے کلام کو ٹرانسلیٹ کیا, وہ بہت ڈائریکٹ ہے, مطلب شاید کئی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ڈائریکٹ ہو, کیونکہ وہ خالی نسائی جذبات کی عکاسی نہیں کرتی, وہ مطلب آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ سے بات کرتی ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہماری مطلب مترجم کی آواز بھی وہ بن گیا ہے. اچھا, یہ نظم جو ہے, یہ اگر کسی کو فہمیدہ ریاض کے بارے میں نہیں بھی نہ پتا, تو اس نظم سے انہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا. وہ جو آپ نے پوچھا وہ آدرش اور ان کی پرسنالٹی, کیونکہ یہ نظم انہوں نے اپنے بارے میں کہی ہے. صحیح, جی, اور اس کا عنوان ہے انقلابی عورت. زبردست. میں پڑھتا ہوں. جی. رن بھومی میں لڑتے لڑتے بیتے کتنے سال, ایک دن جل میں چھایا دیکھی چٹے ہو گئے بال, پاپڑ جیسی ہوئی ہڈیاں ہلنے لگے ہیں دانت, جگہ جگہ جھریوں سے بھر گئی سارے تن کی کھال. دیکھ کے اپنا حال ہوا پھر اس کو بہت ملال, ارے میں بڑھیا ہو جاؤں گی آیا نہ تھا خیال. اس نے سوچا گر پھر سے مل جائے جوانی, جس کو لکھتے ہیں دیوانی اور مستانی, جس میں اس نے انقلاب لانے کی ٹھانی, وہی جوانی. اب کی بار نہیں دوں گی کوئی قربانی, واہ, بس لاہور پڑھوں گی اور نہیں دوں گی کوئی قربانی. دل نے کہا کس سوچ میں ہے پاگل بڑھیا, کہاں جوانی, یعنی اس کو گزرے اب تک کافی عرصہ بیت چکا ہے. یہ خیال بھی دیر سے آیا, بس اب گھر جا. بڑھیا نے کب اس کی مانی, حالانکہ اب وہ ہے نانی. پھر ایک نئی جنگ جوتنے چل نکلی ہے وہ, ظاہر ہے اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی. آسماں پر جھلمل تارے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے, رات کے پنچھی بول رہے تھے اور کہتے تھے یہ شاید اس کی عادت ہے یا شاید اس کی فطرت ہے. تو یہ نظم میرے خیال میں ان کو سم اپ کرتی ہے, وہ جو آپ نے سوال. صحیح. اچھا علامہ صاحب دیکھیں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اتنی قداور شخصیت رہیں اور شاعرہ, لیکن جو سوشل ٹیبوز جس پہ انہوں نے بات کی, انہوں نے ان کو جو ہے ایک طرح سے متروک کر دیا, مطلب معاشرے نے ان پہ بات نہیں کی, یا ہم ان کی شاعری پہ زیادہ بات نہیں کرتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فہمیدہ ریاض ایسی شاعرہ ہیں جنہوں نے خواتین کے جذبات کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات کی ہے. اس سے پہلے اس بارے میں بات کرنا سوشل ٹیبو سمجھا جاتا تھا,
تو آپ اس شاعری کو اور ان کے ان جو یہ جو کانسیپٹس ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ کہا جائے کہ ویمن ڈیزائر کے بارے میں جو ہے وہ پہلے ایک ٹیبو تو وہ تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ فہمیدہ ریاض نے ہی اس پر بات کی ہے. مطلب اس سے پہلے ہم جن لوگوں کو اس حوالے سے بہت یعنی جن پہ لے دے ہوتی رہی، ان میں اپنا عصمت چغتائی بھی تھی. صحیح. عصمت چغتائی نے جو افسانے لکھے، انہوں نے خاص طور پہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ کی جو مڈل کلاس کی اور لوور مڈل کلاس کی جو خاص طور پہ خاتون ہے، اور اس کے ارد گرد جو ایک ماحول اور ایک ٹیبوڈ جو ایک بنا رکھا تھا، ایک ماحول کہنا چاہیے اس طرح کا بنا رکھا تھا کہ وہ خود اپنی بات کرنا بھی اس کے لیے اپنے لیے کسی آدمی کو پسند کرنا، کسی آدمی کو ناپسند کرنا، کسی لباس کو پسند کرنا ناپسند کرنا، اور اپنے لیے ایک خاص قسم کا فیشن جو ہے اسے یہ اختیار کرنا، یہ بھی ایک ٹیبو تھا. لیکن اس سے بہت پہلے ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہی اس پر بات شروع ہو گئی تھی. عصمت طاہرہ نے لیکن جس پوئٹری میں یعنی نثر میں تو یہ بات کہ میرا خیال ہے کہ جیلانی بانو بھی ایک ایسی، بلکہ ممتاز شیریں ایک شارٹ سٹوری رائٹر، ہماری بہت بڑی شارٹ سٹوری رائٹر تھی، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی. پوئٹری میں یہ جو بات جو ہے یہ تین بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ 3-4 خواتین ہیں جنہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے. فہمیدہ ریاض ہے، کشور ناہید ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے ابھی جن کا ذکر ہو رہا تھا یاسمین حمید صاحبہ. یاسمین حمید نہیں، یہ جو بھارت کے حوالے سے ہم جن کا ذکر کریں، امرتا پریتم، اجیت کور پنجابی میں. تو اس طرح یہ بات ہوتی رہی. لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے، صرف لہجہ نہیں بلکہ جو زبان استعمال کی اور جس طرح ایکسپلیسٹ قسم کی نظمیں جو ہیں کی، وہ اس سے پہلے نہیں کہیں گے. جی بالکل. اور ان کے آپ دیکھتے ہیں وہ اپنے ہسبینڈ اور ان کے بارے میں بھی یہ نظموں میں یہ چیزیں بیان کرتی رہی. ہاں بالکل. اچھا نعیم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ فہمیدہ ریاض کی پروز اور ان کی جو رائٹنگز ہیں اس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی، شاعری پہ زیادہ بات ہوتی ہے، تو آپ کچھ بتائیں اس کے بارے میں کہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور وہ کس نوعیت کی ہے؟ بہت شکریہ. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ فہمیدہ ریاض کا شاعری کا اتنا مستند حوالہ ہے، اتنا توانا حوالہ ہے، اور اس نے کئی سال تک ہمارے جو مرد حضرات خاص طور پہ انہیں اتنا پریشان کیے رکھا کہ وہ ان کی نثر اور تراجم کی طرف آئے نہیں. حالانکہ اس طرح کی شخصیت کو باہر کی دنیا میں نوبل پرائز دیا جاتا ہے. تو بالکل، اور جو ان کا نثر جو ان کی ہے، اس کی طرف انہوں نے پاکستان واپس آنے کے بعد، مطلب جب ان پہ سے قدغنیں ہٹا لی گئیں، ضیاء الحق صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اور بے نظیر بھٹو آئی، تو یہ انہوں نے اس وقت ناول لکھنے شروع کیے. اور یہ مقام جو ان کا پروز میں ہے، یہ انہوں نے شاعری کا مقام چھوڑے بغیر حاصل کیا ہے. اور یہ امتیاز میرے خیال میں اس عہد کے کسی بھی ادیب کو، میں بڑے وثوق سے بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ کسی اور ادیب کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں انہوں نے ناولوں میں، مطلب انہوں نے کہانیاں بھی لکھی ہیں. ایک ان کی کہانی کا جو مجموعہ ہے خط مرموز کے نام سے شائع ہوا تھا، اور اس کی ایک کہانی تو بہت یادگار ہے جس کا نام ہے کیا گلابی کبوتر جیت گئے. رضا، یہ جو آپ ناول کی بات کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک جو 1977 کے بعد کا جو مارشل لاء کے بعد کا جو پیریڈ ہے، اس میں خاص طور پر ادب جو ہے نہ صرف سیاست ہرٹ ہوئی ہے، یہاں پر اظہار رائے ہرٹ ہوا ہے، بلکہ یہاں پر سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ لٹریچر کا ہوا ہے. البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جن علاقوں میں جو مادری زبان تھی، جو علاقائی زبانیں تھیں، وہاں جو مضبوط تھی، وہاں پر ادب جو ہے وہ جو ہے گرو کرتا رہا. مثلا پنجاب میں آپ دیکھیں، پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں ناول اور شاعری کی کتاب 500 کی تعداد میں چھپتی ہے، جو دنیا میں کہیں بھی آپ سن نہیں سکتے کہ کوئی پوئٹری کی کتاب یا کوئی ناول یا کوئی شارٹ سٹوری کی کتاب 500 کی تعداد میں چھپتی ہو. ہمیں آج جب یورپ پورا جو ہے اور امریکہ جو ہے، وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آ چکی ہے، کمپیوٹر پہ آ چکی ہے، آج بھی وہاں پہ جو کتاب چھپتی ہے ملین کاپیز سولڈ جو ہے وہ
آتا ہے اور کتابیں اسی طرح بک رہی ہیں. کتاب کی اتنی برے طور پر کتاب زمین پہ نہیں آئی جس طرح زمین پہ ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پہ. سندھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسیپشن ہے کہ سندھ میں سندھی کی شارٹ سٹوری، سندھی کی نظم، سندھی کا ناول جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے. وہاں نور الہدیٰ شاہ کی نظم جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے اور اسی طرح دوسرے لوگوں کی. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے رضا صاحب نے جو بات کی ہے ان کے ناولوں کے حوالے سے، یہ ایک المیہ جو ہے، یہ ایک ہمارا پورا ایک معاشرتی ہے، ہمارا ایک پورا سماجی المیہ ہے، جہاں پہ تعلیم جو ہے اس کو جس طرح یعنی ایک کیپٹلسٹ انداز میں جہاں پر تعلیم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر کمرشل گروپس جو ہیں انہوں نے مونوپلائز کر لیا ہے تعلیم کو. بالکل. اور جس قسم کی تعلیم وہاں پہ دی جا رہی ہے اس میں لٹریچر کا تو دخل ہی کوئی نہیں ہے. بالکل. لہذا میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کی بات ہے، یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ ان کے ناولوں کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اوور آل جو پاکستان کی سماجی صورتحال ہے، پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، معاشرہ ہمارا جس طرح ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے فکری اعتبار سے، آزادی اظہار کے اعتبار سے اور فنون لطیفہ کے اعتبار سے، تو اس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا شاید ابھی وقت نہیں آیا. جی بالکل. شاید ان کو دیکھا بس اسی نوٹ پہ ہم آج کا اپنا پروگرام جو ہے وہ ختم کریں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہیں آپ لوگوں نے اپنی رائے سے اس پروگرام میں ہمیں نوازا. یقیناً فہمیدہ ریاض ایک ہمجت شاعرہ کے طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور صرف ان کا یہی کمال نہیں ہے کہ وہ ایک فیمنسٹ شاعرہ کے طور پہ جانی جاتی ہیں. آئی تھنک کہ ان کو ایز اے ہول دیکھنا ہی ان کی بڑی کامیابی ہے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے رہیے اور بدلو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ. شکریہ.